السلام علیکم ناظرین، نیا دن نئی خبر میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، بھارت میں کرونا وائرس کی تباہی لاکھوں جانیں تو نگل ہی چکی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی معیشت کا بھٹا بھی بیٹھ گیا ہے۔ بھارت ترقی یافتہ تو کیا ترقی پذیر ممالک کی لسٹ سے بھی فارغ ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت اب پوری دنیا کے سامنے گر گڑانے لگا ہے۔ مودی سرکار کو انٹرنیشنل بھکاری کا ٹائٹل بھی دیا جا چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت کو معیشت کا ازالہ کرنے کے لیے اگلے 10 سال کا طویل عرصہ درکار ہے، جو کہ کئی جانے جانے سے زیادہ خطرناک اور وحشت ناک سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کی انڈسٹری تباہ ہو چکی ہے، دنیا کی نظر اب پاکستان پر ہے۔ بھارت کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تباہ و برباد ہونے سے دنیا پاکستان کے آگے جھکنے لگی ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹ میں واضح اضافہ بھی نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری 7ویں آسمان پر ہے اور تاریخی زر مبادلہ کمایا جا رہا ہے۔ دنیا کی فارمیسی کہلانے والا بھارت 20 لاکھ ہلاکتوں کا ہنسا عبور کرنے کے قریب آ چکا ہے۔ ناظرین اکرام، نریندر مودی کی ناقص حکمت عملی بھارت میں 12 لاکھ جانیں نکل گئی ہے۔ اتنی تباہی بھارتی تاریخ کے 70 سالوں میں نہیں ہوئی جتنی صرف 1 سال میں ہو چکی ہے۔ بھارتی مشہور سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہم نے مودی سرکار کو مارچ میں اس تباہی کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، لیکن مودی سرکار کے کان میں جوں تک نہ رینگی، جس کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ مودی سرکار نے خصوصی طور پر ہم سائنسدانوں کی ٹیم بنائی تھی۔ ہم نے اپنا کام مکمل کر کے مودی سرکار کو اپنی رپورٹ پیش کی اور سفارشات دی تھی کہ اگر اجتماعات پر پابندی نہ لگائی گئی تو یہ نیا ویریئنٹ برطانیہ والے سے بہت مختلف اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے مارچ میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ پوری دنیا کے وائرس ایک طرف اور بھارت کا نئے ویریئنٹ والا وائرس ایک طرف۔ اتنی تنبیہ کے باوجود نریندر مودی کی سرکار سخت اقدامات کرنے کے بجائے جلسے جلوسوں ریلیوں میں مصروف رہی۔ کمبھ میلے میں 70 لاکھ افراد نے حصہ لیا۔ کسانوں کا احتجاج آج قیامت کا منظر دکھا رہا ہے۔ بھارتی سائنسدانوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ کرونا وائرس اپنی نوعیت کا خطرناک ترین وائرس ہے اور اس طرح کا وائرس پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں دیکھا گیا۔ بھارتی سائنسدان اس ساری صورتحال پر بہت غمگین ہیں اور اس ساری سنگین اور تباہ کن صورتحال کا ذمہ دار صرف اور صرف نریندر مودی کی ہی حکومت کو قرار دے رہے ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ کرونا وائرس 20 لاکھ جانیں لے جائے گا، جو بھارت کے لیے تاریخی نقصان ہوگا۔ بھارتی سائنسدانوں نے یہ انٹرویو دنیا کی کریڈیبل ترین نیوز ایجنسی رائٹرز کو دیا ہے، جس میں ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے اندر نیا ویریئنٹ انسان کے دماغ پر اثر کر رہا ہے اور بھارت کے کئی افراد کا سینس آف ہیومر متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق بھارتی سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس وقت بھارت کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں اس میں سے 30% ہلاکتیں اس نئے وائرس کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ کرونا وائرس کا اس قدر پھیلاؤ مودی حکومت کو بھی لے ڈوبے گا۔ مودی کا یہ آخری دور حکومت ہے۔ مودی سرکار 2024 کے جنرل الیکشن میں بری طرح ذلیل و رسوا ہوگی، کیونکہ عوام اس ساری صورتحال کا قصوروار صرف اور صرف نریندر مودی کو ہی قرار دے رہے ہیں۔ مودی کے اپنے حامی عوامی حلقے بھی مودی کے خلاف بھڑک اٹھے ہیں۔ کرونا کے پے در پے وار دنیا کی سب سے بڑی لیگ IPL کو بھی نکل گئی ہے۔ IPL لیگ انڈین معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھی جاتی ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق بھارت کو 2500 کروڑ کا نقصان ہوگا IPL کے منسوخ ہونے سے۔ کرونا نے انٹرنیشنل کرکٹرز کو بھارت میں قید کر لیا ہے، جس سے بھارت کی پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ آسٹریلین مشہور بلے باز مائک ہسی بھارت میں پھنس چکے ہیں۔ ان کو بھارت سے نکالنے کی تمام تر کوششیں بے سود ہو چکی ہیں۔ ناظرین اکرام، مستقبل میں بھارت کو کرکٹ کے میدان میں ایک اور جھٹکا لگنے کو ہے۔ T20 ورلڈ کپ کی میزبانی بھارت سے چھن جائے گی۔ کسی ملک کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے کہ ورلڈ کپ اس کے ملک میں ہو، لیکن بھارت میں مودی سرکار کی ناقص حکمت عملی سے یہ اعزاز اب دور ہوتا جا رہا ہے۔ T20 ورلڈ کپ کی میزبانی چھننے سے بھارت پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ انسان تو انسان، بھارتی ویریئنٹ والے کرونا وائرس نے جانوروں کو بھی نہ بخشا۔ حیدرآباد کے چڑیا گھر میں 8 شیروں کا کرونا وائرس مثبت آ چکا ہے، جس نے جانوروں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بھارت اس وقت موت کی وادی میں کھڑا ہے، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا۔
مودی سرکار اس کٹھن دور میں بھی تباہی والے ہتھیار خریدنے میں مصروف ہے۔ آج رافیل طیاروں کی ایک اور کھیپ فرانس سے بھارت پہنچ گئی ہے، جس کا مودی سرکار کا جنگی جنون واضح ہوتا ہے۔ بھارتی حکومت نے فرانس کی ڈیسو رفال کمپنی سے تقریباً 58,000 کروڑ روپے یعنی 9 ارب ڈالر مالیت کا سودا کیا تھا، جس کے تحت فرانس 2021 تک رفتہ رفتہ بھارت کو 36 رافیل طیارے دے گا۔ مودی سرکار اس وقت پوری دنیا کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہے۔ بے یار و مددگار مودی سرکار ہر طرف مدد کے لیے ہاتھ پھیلا رہی ہے۔ سعودیہ اور دیگر مسلم ممالک بھارتی عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسلم ممالک ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپی ممالک بھی آخر کار بھارتی مدد کو آ چکے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ نگہبان۔